دوستو سلام مسنون۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمان سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ طالبان کی پیش قدمی۔ افغانستان میں حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کا مزار شریف سے تمام سفارتکاروں کو واپس بلانے کا فیصلہ۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اس درمیان حکومت ہند نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے افغانستان کے شہر مزار شریف میں واقع فواصل خانے میں تمام کام کرنے والے ہندوستانی ملازمین کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ روز قبل مرکزی حکومت کی جانب سے قندھار میں موجود ہندوستانی سفارت خانے سے تمام سفارتکاروں کو واپس بلا لیا تھا۔ افغانستان میں طالبان کے تسلط کے پیش نظر ہندوستان نے تمام ہندوستانی ملازمین اور حکام کو مزار شریف سے واپس بلائے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ افغانستان کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑ رہے ہیں اور طالبان جنگ و ان کا قبضہ بڑھ رہا ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں میں طالبان نے افغانستان کے 6 صوبوں کے دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اپنے سفارت کار کے حوالے سے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ مزار شریف میں موجود ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ مزار شریف سے ایک خصوصی پرواز منگل کی شام نئی دہلی کے لیے روانہ ہوگی۔ جو بھی ہندوستانی آس پاس موجود ہو وہ شام کی پرواز سے نئی دہلی کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ واضح رہے کہ طالبان نے حال ہی میں شمالی صوبہ یرق کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب ان کا ہدف مزار شریف ہے۔ مزار شریف بلخ صوبہ کی راجدھانی اور افغانستان کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس سے قبل طالبان نے سمانگن صوبہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کے ڈپٹی گورنر سیف اللہ سمانگانی نے کہا کہ باہری علاقے میں ہفتوں تک ہوئے تشدد کے بعد علاقے کے بزرگوں نے افسران سے شہر کو مزید تشدد سے بچانے کی گہار لگائی ہے۔ اس کے بعد جنگجو بغیر کسی لڑائی کے بیت میں داخل ہوئے۔ سمانگانی نے کہا کہ گورنر نے شہر سے سبھی اہلکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ یہاں طالبان کا پورا کنٹرول ہو گیا ہے۔ 1 کروڑ خواتین کو مفت ملے گا گیس کنیکشن۔ کنیکشن کے لیے تصدیق نامے کی ضرورت نہیں ہوگی، سیلف ڈکلیریشن ہی کافی ہوگا، وزیر اعظم نریندر مودی جی نے کہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے منگل کو خواتین کی بااختیاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگلے 25 سالوں میں ملک کو خود کفیل بنانے میں خواتین کا کردار اہمیت کا حامل ہوگا۔ مسٹر مودی نے منگل کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مہوبہ میں اجولا اسکیم کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کرنے کے موقع پر کہا کہ ملک کی تعمیر میں خواتین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے حصول یابیوں کے متعدد ریکارڈ قائم کیے ہیں، لیکن آزادی کے اتنے سال کے بعد بھی ان کی حالت زار کافی ناگفتہ ہے۔ اعظم خان کو سپریم کورٹ سے راحت۔ پاسپورٹ اور پین کارڈ معاملے میں عبوری ضمانت۔ پاسپورٹ اور پین کارڈ بنانے میں گڑبڑی سے متعلق معاملے میں سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ محمد اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے۔ سیتاپور جیل میں بند باپ بیٹے کو پاسپورٹ اور پین کارڈ معاملے میں سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت مل گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے
اس مجرمانہ معاملے میں ذیلی عدالت کو 4 ہفتوں کے اندر یہاں قلم بند کرنے کے بعد اعظم خان اور عبداللہ اعظم کو ضمانت پر رہا کرنے کو کہا ہے۔ روزنامہ راشٹر سہارا کے آج کے ایڈیٹوریل میں کہا گیا ہے، سیاست میں جرائم پیشہ افراد۔ ہندوستان کی کم و بیش تمام جماعتیں سیاست میں جرائم پیشہ افراد کے داخلے پر روک لگانے کی بات تو کرتی ہیں، لیکن کسی بھی جماعت میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں آگے قدم بڑھائے اور مجرمانہ پس منظر رکھنے والے افراد سے اپنا ناطہ توڑ لے۔ بدعنوانی، رشوت ستانی یا دوسرے اخلاقی جرائم میں ملوث اپنی ہی جماعت کے لیڈروں کا کردار کم کیے جانے تک کی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہمت نہیں جٹا پاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاست میں جرائم پیشہ اور قانون کو مطلوب افراد کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، آئیے اب ہم اقوال زرین سنیں۔ یہ اقوال زرین بھی راشٹر سہارا روزنامے سے لیے گئے ہیں۔ اقوال زرین: علم انسان کو بولنا تو سکھا دیتا ہے، مگر یہ نہیں سکھاتا کہ کب اور کتنی دیر بولنا چاہیے۔ علم طاقت ہے، اسے بڑھائیے۔ علم کی کوشش اپنے چھپے ہوئے جذبات کا اظہار ہے۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے۔ علم ایسی روشنی ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو رہنمائی کرتی ہے۔ علم ایسی خوشبو ہے جو انسان کے ذہن کو ہمیشہ معطر کرتی ہے۔ علم کی مدد سے انسان کی وحشت اور درندگی دور ہو جاتی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔